نظم طلبہ ریڈیو کلب انٹرنیشنل کی جانب سے گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہوئی ایک شام انیق احمد کے نام۔ معروف دانشور اور مذہبی اسکالر نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کے اعزاز میں اس شام کا آغاز خالد فرشوری نے ساتھی میزبان کے ہمراہ کیا۔ نظم طلبہ ریڈیو کلب انٹرنیشنل کے تحت معروف مذہبی اسکالر اور نگراں وزیر مملکت برائے مذہبی امور انیق احمد کی کامیابیوں اور محبتوں کا جشن ایک شام انیق احمد کے نام۔ خطبہ استقبالیہ نعیم قریشی نے دیا۔ سب سے پہلے تو میں استقبال پر خصوصی طور پہ ہمارے انیق احمد وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کی اور بڑے ڈائنامک منسٹر بنے اور انہوں نے بہت سارے کام کا آغاز کیا اور بہت سارے کام انشاءاللہ یہ اپنے ٹینیور میں کرتے جائیں گے۔ بھابھی صاحبہ جو ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک مطلب جو ہے وہ ایک سہارا ہے اور ایک مطلب مشیر ہے، اور ڈاکٹر فریزہ قاسم صاحب ہمارے بڑے شہر کے بلکہ پاکستان کے ادیب دانشور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی محترم شکیل عادل صاحب، ان کے لیے تو بہت زیادہ وقت ہے۔ دانشور ثنا نگار دانشور و معروف نظامت کار رضوان صدیقی نے کہا، انیق احمد ہمارے معاشرے کا ایک ایسا زندہ کردار ہے۔ ہم جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، احباب میں بات کرتے ہیں اور کسی کو اچانک بہت بڑا منصب مل جاتا ہے تو حتیٰ کہ ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی سرگوشیوں میں کہتے ہیں ان کو کیسے موقع ملا۔ انیق احمد واحد آدمی ہے گزشتہ 15, 20, 25 سالوں میں جتنے نگراں وزرائے کرام اور فیڈرل منسٹر ہونا، وفاقی وزیر ہونا ایک بہت بڑا خواب ہے۔ اس کے لیے ان کا انتخاب ہوا اور تمام لوگوں نے ان کے انتخاب پر یہ کہا کہ انیق احمد کے لیے یہ اعزاز نہیں، یہ وفاقی وزیر مذہبی امور کی کرسی کے لیے اعزاز ہے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد نے انیق احمد کے لیے کہا، میں انیق صاحب کے لیے جو کہ آج کے دلہا ہے، ان کے لیے میں کیا کہوں کہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ان کی تعریف ہی کرنی ہے۔ آج کوئی بھی ان کی برائی نہیں کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ان کی برائی بھی کرے۔ میں کر لوں؟ اچھا، میں نے بہت ڈھونڈا کہ میں انیق کی اب تک جتنی بھی ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے کہیں پر بھی انیق میں کوئی خرابی نظر نہیں۔ قیصر مسعود جعفری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایسے لوگ مستقل بنیادوں پر آنے چاہیے کیبنٹ کے اندر، تو ایسے لوگ ٹیکنوکریٹس ہوں، بیوروکریٹس ہوں، علمی شخصیات ہوں اور ان کو مستقل بنیادوں پر ان کے کردار کی بنیاد پر سلیکٹ کر کر بٹھا دیا جائے۔ ایک دعا کروں گا کہ پروردگار انیق احمد جیسے لوگ آتے رہیں اور اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ماہر تعلیم سلیم مغل، وزیر بننے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور مجھے دل سے خوشی ہوئی اور میں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ کام ہے۔ تو بلکہ یہ شعر اسی موقع کے لیے ہے کہ آیا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا۔ تو یہ ایک میں نے اپنے دوست میں یہ اچھی بات محسوس کی اور مجھے اس کی دل سے خوشی ہوئی ہے، اور میں اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے بلائے گئے ہیں تو ان سے کوئی اچھا بڑا کام دے دیں۔ اور اب 8 فروری تک کی بات ہے، اور 8 فروری کے بعد جب ہم ملیں گے تو ہماری بہن سے ضرور پوچھیں گے کیا کرنے گئے تھے
और क्या करके आए हैं। बहुत शुक्रिया। नामवर मुकर्रर इदरीस गाजी। अलीक से दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है। असल में बजन तलबा में हम लोग साथ ही प्रोग्राम किया करते थे। तो थोड़ा सा लिखने पढ़ने का शौक था, तो उस्ताद मोहतरम मरहूम कमर जलील साहब ने हम दोनों को एक मशवरा दिया कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग CSS की तैयारी करो। मैंने कहा आइडिया अच्छा है। अलीक और मैं बराबर में उर्दू बाजार था, वहाँ हुए आधी किताबें इन्होंने पढ़ी थी, आधी किताबें मैंने पढ़ी, और हम लोग फिर भी हमने कहा कि कंबाइंड स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे। कुछ अर्से के बाद अलीक मियाँ ने इस शौक को तलाक दी। वो लिखा गया उधर जॉन एलिया और मुशायरे और अदबी तनकीद, और उन्होंने कहा कि इदरीस ये किताबें सारी पकड़ो, ये अहले हकम की गुलामी हमसे नहीं छूटी, सरकार की नौकरी में मैं नहीं आऊँगा। लेकिन आज भी सरकार की नौकरी में बैठे बेमिसल शायर खालिद मोइन। जब मैं यहाँ आया तो भाभी ने पूछा कि कैसी तबीयत है। मैंने कहा रूबा सेहत हूँ। अलीक भी साथ खड़े थे। उन्होंने अपने रिवायती बजरा संजी के साथ कहा कि जी हाँ, अल्लाह को भी हमारे कुछ आजमाइशें मकसूद हैं। तो मैंने कहा जी मेरी भी कुछ आजमाइशें मकसूद हैं अल्लाह को। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आजमाइशों की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं बहुत बड़ी आजमाइशों की बात कर रहा हूँ। तो अनीस अहमद ने कहा चलिए हम बड़े तो हुए। सीनियर ब्रॉडकास्टर खलीलुल्लाह फारूकी। और आज के दूल्हा चौथी मरतबा ये इस्तेमाल हो रहा है तो अनीस की सारी हसरतें जो है पूरी हो सकती। अनीस अहमद मौजूद। अनीस के लिए मैं मीर हसन की मसनवी का एक शेर पढ़ सकता हूँ जो कि पूरी शख्सियत की तर्जुमानी करता है कि इसे देख तिफली में कहती थी आया, इसे देख तिफली में कहती थी आया, ये लड़का तराहदार पैदा। तो ये लड़का जो तराहदार पैदा हुआ है, इससे इस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। जीनत सिनेमा में सबसे अगली नशिस्त पर बैठकर आने वाली नई फिल्म देखने से जॉन भाई की महफिलों तक और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ नहीं हम इनके साथ साथ रहे, कमालात देखते रहे और ये सोचते रहे कि ये किस बला की चीज़ है। CEO स्टार मार्केटिंग वासिक नईम। मैं बस में तलबा का मेंबर नहीं, लेकिन बस में अनीक की एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ। अब इनके बारे में बातचीत करने के लिए तो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए है, क्योंकि इनके साथ मेरी रफाकत में एक बहुत बड़ी चीज़ है समोसा और एक मटन। अभी एक हफ्ते पहले नाराजगी हो गई सिर्फ इस बुनियाद पर कि इनको मैंने चिकन खिला दिया। इन्होंने खाया नहीं। रात के 1 बजे छोटे से शहर में इन्होंने मटन का बंदोबस्त करवाया और जब तक खाया नहीं उस वक्त ये खामोश नहीं हुए। नामवर अफसाना निगार अखलाक अहमद। अनीक ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को उस दायरे में रखा, कुरान के दायरे में, कुरान फहमी के दायरे में, और बहुत लोगों को सिखाया। ऐसे लोग आके मैं देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ जिस तरह वो आके मिलते हैं, वो मौजूद हैं लोग और वो बताते हैं कि आपने फलां प्रोग्राम में ये बात कही थी, जरा सा बहुत अच्छी लगी, इसको बता दीजिए एक दफ़ा। फिर बताने बैठ जाते हैं और एक प्रोग्राम जो 2 घंटे में खत्म हो सकता है वो इनकी वजह से हमें को 3-3.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इनके मुरीद, इनके परस्तार, इनको चाहने वाले हर शहर में मौजूद। अदीब दानिश्वर शकील आदिलज़ादा। गाड़ी में आए तो मैंने कहा मुझे पहुंचा देना, छोड़ना करना तो गलत है। तो इनको एक फोन आया और उस फोन से ये महसूस हो रहा था कि अनिल खुलकर बात नहीं कर पा रहे। तो वो सबसे पहला आदमी मैं था जिसे मालूम हुआ कि क्यों भाई
خیر وہ تقریر کرنے مجھے آتی نہیں ہے. اخلاق نے اتنی اچھی باتیں کی, سلیم مغل صاحب نے کی, حسن مسعود, اللہ نے اور ترقی یہی استاد الاساتذہ ڈاکٹر پروفیسر پیر زادہ قاسم رضا صدیقی. ویسے تو حوالہ اس کا بہت بڑا ہے, بلکہ جتنے حوالے ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اس لیے کہ میں جاننے کی طرح ہی جانتا ہوں اور سمجھنے کی طرح سمجھتا ہوں, محسوس کرنے کی طرح محسوس کرتا ہوں کہ انیس احمد کا کام, انیس احمد کی فکر اور جو سلسلے آگے لے جانے کے لیے ہیں پاکستان کو بھی, ہمارے معاشرے کو بھی, ہماری سوسائٹی کو بھی, اس حوالے سے اگر دیکھیں تو انیس احمد ہمارے زمانے کی خیر و برکت ہیں. میزبان تقریب باقر رضا زیدی. انیس احمد بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, جس کی بنا پر آج ہم اس چھت کے نیچے جمع ہیں, اور جن کے اعزاز میں تقریب, بلکہ میں کہوں گا کہ وہ برکت ہے انیس بھائی کی شام کی کہ ہم تقریباً 60 سال کی جو تقریبات جو 60 سال میں ہونی تھی وہ آج ہو رہی ہے آئی کراچی میں. انیس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب شکیل عادل زادہ صاحب, رضوان صدیقی صاحب, واسق صاحب, اسٹار مارٹن کے اخلاق احمد صاحب موجود ہیں. ہم ان کی شکر گزار ہیں کہ یہ تشریف لائے. مجھے اس طرح کی تقریب سے شدید چڑ ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے بارے میں گفتگو ہو. مجھے کوئی 2 سال پہلے ستارہ امتیاز دیا گیا, علی حسن صاحب نظر نہیں آتا, اسے آنا چاہیے نا, میرا دوست قرآن اس سے کا تقریب کر دی. میں نے کہا بالکل نہیں ہوگی, مجھ سے جھگڑا کرنے لگا. میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں, کوئی تقریب نہیں ہوگی. کئی بالکل یہ حضرت تشریف فرما ہے, یہ بھی ایک شجر سایہ دار بلکہ شجر ثمربار ہے جن کا نام واسط نہیں. انہوں نے کہا کہ فوراً یہ بس تقریب یہ سب بالکل ہوگی اسٹار مارکیٹنگ کے دفتر میں. اچھا نہیں لگتا مجھے کہ بیٹھے ہوں, گفتگو ہو رہی ہو, قصیدے پڑھے جا رہے ہوں. مجھے نا میں جتنی تعریف کرنی ہوتی ہے میں اپنی خود کر لیتا ہوں, میں بس کرتا رہوں گا, آپ یہ نہ کریں. لیکن اب ایک سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے, تو پھر یہ تقریب کیسے منعقد ہو گئی؟ یہ تقریب ہے بزم طلباء کی. بس میری بات میری بات ایک شام انیق احمد کے نام. انتہائی لمحات میں بزم طلباء ریڈیو کلب انٹرنیشنل کی جانب سے سووینیر, اجرک اور پھولوں کا تحفہ پیش کیا گیا.